قاہرگنج ناکے پر لی جانے والی پولیس کی تلاشی کے دوران بدتمیزی کرنے پر پولیس اہلکار کی جانب سے ایک خواجہ سرا پر تشدد کرنے کا جو معاملہ ہے وہ ناکے پر گالم گلوچ سے ہوتا ہوا توڑ پھوڑ اور تانے پر حملے تک پہنچ گیا، جس کے بعد اب تک 9 سے زیادہ ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے، جس میں وہ 2 پولیس اہلکار بھی شامل ہے، جبکہ 9 خواجہ سراؤں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ گجرات سے بالکل قریب ہے کھاریاں، جہاں پر ناکہ لگا کر پولیس جو ہے وہ روزمرہ کی جو ہے وہ اپنی تلاشیاں لے رہی تھی۔ اس دوران وہاں پر ایک خواجہ سرا جو ہے وہ دکان سے واپس آ رہا تھا، اور واپسی پر جب اس کو ناکے پہ روکا گیا اس دوران، اور پولیس کی جانب سے جو ہے وہ کہا گیا کہ اس کی تلاشی لینی ہے، تو اب آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر ہے خواجہ سرا کی بھی تلاشی لینی ہے، تو اب ان کی طرف سے بھی کوئی یا تو کوئی خاتون ہو یا کوئی خواجہ سرا ہو، ایک تو یہ بھی ایک قانون میں کمزوری لگ رہی ہے، کیونکہ خواتین ہوں تو خواتین کی تلاشی لیتی ہیں، مرد مرد کی تلاشی لیتے ہیں، تو اگر کوئی خواجہ سرا ہو تو ظاہر ہے پھر اب کسی اس کی تلاشی لے، لیکن بہرحال جو وہاں پر اہلکار موجود تھے انہوں نے اپنی طرف سے کوئی فنکاری دکھانے کی کوشش کی اور خواجہ سرا کی تلاشی لینے کے لیے جو ہے وہ چکر میں پڑ گئے، اور بات گالم گلوچ ہاتھا پائی تک آئی، تشدد کا نشانہ بنایا گیا مبینہ طور پر خواجہ سرا کو، جس کے بعد خواجہ سرا نے اپنے ڈویژن لیول پہ جتنے بھی ان کے لوگ تھے ان کو کال کی اور روتے ہوئے انہیں بتایا کہ اس طرح اس ناکے پر اس کے ساتھ بہت زیادتی کی گئی ہے اور اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے اور تلاشی لینے کی کوشش کی گئی ہے، جس کے بعد پورے ڈویژن کے جو خواجہ سرا ہیں انہوں نے احتجاج شروع کر دیا، اور اس موقع پر جو پولیس اسٹیشن ہے وہاں پر بھی وہ لوگ پہنچ گئے، پولیس والوں کو جو ہے وہ وہاں پر موجود تھے اور خواجہ سرا کو جو ہے زبردستی احتجاج کرنے سے روکا۔ اب وہاں پر بھی ایک پولیس والوں نے تھوڑی سی شاید ان کی وہ عقل ماری گئی تھی، انہیں سمجھ نہیں آئی کہ طریقے سے پیار محبت سے اس چیز کو حل کرتے، وہاں سے پھر انہوں نے جو اطلاعات ہیں مبینہ طور پر کچھ خواجہ سراؤں کو گرفتار کیا اور لا کے پھر تشدد کا نشانہ بنایا تھانے میں، جس کے بعد تمام وہاں موجود جو مختلف ٹولیوں کی صورت میں خواجہ سرا احتجاج کر رہے تھے یہ پہنچ جاتے ہیں جی وہاں پر پولیس تھانے میں، اور پھر پولیس تھانے میں گھس کے جو ہے وہ سامان اٹھاتے ہیں، اور جو چیز آتی ہے کرسی میز، اب اس کی فوٹیجز بھی آئی ہوئی ہیں، پتھراؤ کر رہے ہیں اور کرسی میز وغیرہ لا کے انہوں نے سڑک کے اوپر رکھ دی ہے اور پتھراؤ کیا گیا، جس پر جو ہے وہ پھر ان کا یہ بھی الزام ہے کہ پولیس نے جو ہے وہ پسٹل کے بٹ مار مار کے ان کو جو ہے وہ 2 خواجہ سراؤں کو زخمی کر دیا۔ اچھا جی پھر کیا تھا، پھر یہ ہوا جی کہ پولیس مقابلہ ہو گیا وہاں پر، وہ والا پولیس مقابلہ نہیں جو اشتہاریوں کے ساتھ ہوتا ہے، یہ خواجہ سراؤں کے ساتھ ایک پولیس کا مقابلہ ہو گیا، جس کو پولیس مقابلہ جو ہے وہ میں لفظ اس کا استعمال کر رہا ہوں۔ وہ سامان انہوں نے اٹھایا پولیس والوں کا باہر پھینکا، اب میں عینی شاہد نہیں ہوں لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے اندر تھانے میں گھس کے بہت زیادہ تعداد میں تھے تو انہوں نے پولیس والوں پر تشدد بھی کیا، اور یہاں پر پھر وہی کہ تلاشی لینی ان کو مہنگی پڑ گئی، بات تو تراک سے ہوتی ہوئی تکرار سے ہوتی ہوئی لڑائی جھگڑے اور FIR تک درج تک ہونے تک پہنچ گئی۔ DPO صاحب کو بھی اطلاع دی جاتی ہے، DPO صاحب پھر انوالو ہوتے ہیں اندر اور کوششیں کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس معاملے کو فی الحال پیار محبت سے رفع دفع کیا جائے۔ اطلاعات کے مطابق 2 اہلکار جو اپنی غلطی کے مرتکب پائے گئے، یہ یقیناً وہی ہوں گے جو ناکے پہ موجود تھے اور جو خواہش کر رہے تھے کہ وہ خواجہ سرا کی خود تلاشی لے لیں، ان کو جو ہے وہ اہلکاروں کے خلاف مقدمہ بھی درج ہوا پہلے، اور پھر اسد مظفر صاحب ہیں وہاں پر DPO، مداخلت کرنا پڑی، انکوائری کی گئی، ابتدائی رپورٹ میں یہ چیز تو جب نظر آئی کہ ان کی تلاشی لینے کی کوشش کی گئی تھی خواجہ سراؤں کی، اور پھر میں وہی بات کروں گا کہ ابھی اس کے اوپر بھی پھر ہونا چاہیے کہ خواجہ سراؤں کی تلاشی کون لے گا۔ پولیس ناکے پہ خواتین بھی نہیں ہوتی، مرد بھی نہیں ہوتی، خواتین کو تو خیر وہ تلاشی لینے کی کوشش نہیں کرتے، اگر کوئی خاتون ساتھ ہو تو پھر تلاشی لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی خواجہ سرا آ رہا ہے تو اس کی تلاشی لینے کا کیا طریقہ کار ہے پولیس کے قانون کے اندر، یہ بھی جو ہے وہ چیز سامنے آنی چاہیے۔ قانون ہاتھ میں لینے والوں کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا، اور پھر انہوں نے کہا کہ محکمے کے لیے بدنامی کا باعث بننے والے اہلکار کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں، یہ بات کریں جی DPO صاحب۔ اچھا جی ایک طرف تو یہ ہو گیا، دوسری طرف جو ہے وہ مقدمہ ان خواجہ سراؤں پہ بھی دیکھیں نا، خواجہ سراؤں نے بھی
قانون تو ہاتھ میں لیا تھا نا پاکستان میں. اب قانون ہاتھ لینا ہر ایک کا کام تھوڑی ہے, ہر ایک تھوڑی قانون ہاتھ میں لے سکتا ہے, ہر ایک کے لیے تھوڑی معافی ہوگی. خواجہ صاحب نے سمجھا کہ سب کے لیے معافی ہے. انہوں نے جو تھانے میں گھس کے چیزیں توڑی پھوڑی اور جو وہی مبینہ تشدد بھی کیا, یہ سارا کچھ, تو ان کو گرفتار کیا گیا اور ان کی جو ہے وہ توڑ پھوڑ قانون ہاتھ میں لینے کے الزامات لگائے گئے ہیں. ان پہ 9 خواجہ سراؤں کو جو ہے وہ 14 روز کے جوڈیشل ریمانڈ پہ جو ہے وہ جیل بھیج دیا گیا. اور سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیجز سے ان کی مصدقہ تجزیہ کروایا گیا ان کا پہلے, پھر اس کے بعد اس میں سے ان کو شناخت کیا گیا, اور شناخت کرنے کے بعد ان میں سے 9 کو حراست میں لیا گیا, جبکہ مزید ملزمان کی شناخت اور گرفتاری کے لیے جو ہے وہ چھاپے مارے جا رہے ہیں. اب بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ یہاں پر پولیس والے پھر ایک دفعہ پھر مسئلہ تنازعات کا شکار بنے ہیں. پولیس والوں کو بھی چاہیے کہ وہ ہر دوسرے دن, ہفتے مہینے 2 مہینے بعد اس طرح کا وقوع کریٹ ہو, تو کم از کم ایک ان کی تربیت ہونی چاہیے تاکہ انہیں بھی پتا ہو کہ ناکے پہ کھڑے ہو کے کس کی تلاشی کس نے لینی ہے اور کس لیول تک تلاشی لی جا سکتی ہے. تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی. شاداب ریاض کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.